بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربنا ارحم لنا، 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 یا ربنا ارحم لنا۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ اور گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی، میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، تیرا یا الہی تیرا یا الہی، تیرا یا الہی تیرا یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، کرم 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 یا الہی۔ میں یاد نبی میں رہوں گم ہمیشہ، میں یاد نبی میں رہوں گم ہمیشہ، مجھے ان کے غم میں رلا یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ نہ ہوں اشک برباد دنیا کے غم میں، نہ ہوں اشک برباد دنیا کے غم میں، محمد کے غم میں رلا یا الہی، محمد کے غم میں رلا یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ اور میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ دکھا دے مدینہ دکھا دے الہی، دکھا دے مدینہ دکھا دے الہی، پے تاجدار عرب یا الہی، پے تاجدار عرب یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ اور تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، تو عطار کو سبز گنبد کے سائے، میں کر دے شہادت عطا یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، کرم 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 یا الہی، کرم 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 یا الہی۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، آمین۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس کے کئی حصے تھے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا اور اس باغ کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لیے اس ٹوکری میں بہترین اور عمدہ قسم کے پھل لے کے آؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا اور اس باغ کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لیے اس ٹوکری میں بہترین اور عمدہ قسم کے پھل لے کے آؤ، مگر شرط یہ ہے، اس نے ایک شرط رکھی بادشاہ نے
مگر شرط یہ ہے کہ جس حصے میں جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو دوبارہ اس حصے میں نہیں آنا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک دن ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لیے اس ٹوکری میں بہترین اور عمدہ قسم کے پھل لے کے آؤ، مگر شرط رکھی۔ شرط کیا؟ اس آدمی سے کہا کہ جس حصے میں جاؤ وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو دوبارہ اس حصے میں نہ آنا۔ وہ آدمی باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا، وہاں اسے کوئی پھل پسند نہ آیا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے تمام حصوں میں گیا، لیکن کوئی ایک بھی پھل اس کے دل کو نہ بھایا۔ جب وہ آخری حصے میں پہنچا تو حیرت زدہ ہوا، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس کو کہا تھا کہ تم میرے لیے عمدہ قسم کے پھل لے کے آؤ گے، لیکن شرط رکھی تھی کہ باغ کی جب تم ایک حصے میں جاؤ تو اگر وہاں تمہیں کوئی پھل پہلی دفعہ پسند نہ آئے تو دوبارہ تم اس حصے میں نہیں جا سکتے۔ وہ آدمی گیا، اس نے ایک ایک کر کے کئی حصے دیکھے، اس کو وہ عمدہ قسم کا کوئی اس طرح کا پھل پسند نہیں آیا۔ اب وہ سارے حصے پھر کے ایک آخری حصے میں گیا، وہاں جا کے وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، اور وہ شرط کے مطابق ان حصوں میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جو پہلے دیکھ آیا تھا وہاں وہ جا بھی نہیں سکتا تھا جہاں پھل تھے۔ اب وہ جس حصے میں آیا تھا وہ سب سے آخری تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ نے شرط رکھی تھی کہ تم جس دفعہ جس حصے میں جاؤ گے اگر وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آیا تو تم دوبارہ اس حصے میں نہیں جا سکتے۔ اب وہ سارے حصے پھر کے آخری حصے میں آیا تو آخری حصے میں کچھ نہیں تھا، لیکن وہ شرط کے مطابق وہ پہلے حصوں میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ مجبوراً خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں لایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے، اور ان حصوں سے مراد انسان کی زندگی کے ایام ہیں۔ ٹوکری سے مراد انسان کا نامہ اعمال ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں کل سے نیک اعمال شروع کروں گا اور کل سے نماز پڑھوں گا، لیکن کل کرتے ایک دن موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور جو دن گزر جائے واپس نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کے پاس خالی دامن چلا جاتا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ امام غزالی نے بڑی کمال مثال سے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ یہ جو میں نے سنا نا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا باغ تھا، باغ کے پھر کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ ٹوکری لے جاؤ، اس میں میرے لیے عمدہ قسم کے پھل لاؤ۔ پھر وہ آدمی گیا، اس نے شرط رکھی کہ تم ایک دفعہ جس باغ میں حصے میں جاؤ گے وہاں تمہیں اگر کوئی پھل پسند نہ آیا تو دوبارہ تم وہاں سے پھل نہیں لے سکتے اور جا ہی نہیں سکتے۔ وہ سارے پھر آ کے آخری حصے میں گیا تو آخری حصے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ شرط کے مطابق پہلوں میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب ہوا کیا؟ خالی ٹوکری لے کے وہ بادشاہ کے سامنے چلا گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ دوستو بہت دھیان سے آپ نے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے، اور ان میں حصوں سے مراد انسان کی زندگی کی ایام ہے۔ ہمارے یہاں نا پہلا بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور جب وہ ہمارے پاس ہم انسان ہیں وہ باغ ہے، اور بادشاہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر ٹوکری سے مراد انسان کا وہ نامہ اعمال ہے
جو ہم نے عمدہ قسم کا لے کے جانا تھا نا، وہ ہمارا کس طرح کا یہ ہمیں سب کو پتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں آج نہیں کل کروں گا، آج سے نہیں کل سے اچھا کام کرنا شروع کروں گا، ابھی میری پاس عمر ہے، ابھی میری زندگی کافی پڑی ہوئی ہے، فلاں دور آئے گا تو پھر ابھی دنیا داری کے کام ہیں، کاروبار ہے۔ اچھا کئی لوگ تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو اللہ کے گھر نہیں جاتے، یہ سوچ کے کہ جی ابھی ہم جائیں گے تو پھر ہم سے دوبارہ گناہ ہو جائے گا، ہم نے دنیا داری میں جانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، سو جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اب کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار ہے جی، اس میں بڑا جھوٹ بولنا پڑے گا، تو ہم حج کر کے بھی آ جائیں تو ہم اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، تو پھر وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں جی ابھی یہ کر لیں پھر وہ کر لیں۔ اچھا یہ کتنی دیدہ دلری کی بات ہے کہ ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ جب آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو بجائے فرض کو ادا کرنے کے ہم کئی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ نوجوان بچہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں نا، وہ تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، وہ تو اس کے تو وہم و گمان بھی یہ چیزیں نہیں نا۔ مطلب ہمارے والدین کی تربیت آپ چیک کریں کہ کس کیٹیگری کی تربیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے لے کے نہ مائیں سکھاتی ہیں نہ باپ، ہم صرف ان کو ایک ہی ان کے ذہن میں بات ڈال رہے ہوتے ہیں، تم آپ بڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا، تم بڑے ہو کے، ہم 25-30 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں جی ایک بچے کے ایم اے کرنے میں، تو جب وہ ڈگری لیتا ہے تو وہ ایک بالکل ایوریج سی انکم پہ آتا ہے، بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے، تو وہ چیز وہی روٹی وہ کھاتا ہے، وہی سارا سسٹم ہوتا ہے جو اس سے پہلے بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر تم اس کو رزاق کا پتہ بتا دو نا، تو وہ یقین سے، بھروسے سے، ایمان سے اسی میں برکت آ جائے گی۔ ہم رزق کا پتہ تو بتا رہے ہیں، رزاق کا نہیں پتہ بتا رہے۔ ہم اپنی ہم سارے والدین، بچے، پوری قوم کی بات کریں، پورے عالم اسلام سے مخاطب ہوں، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم یہ کیونکہ ہم کر کہہ رہے ہیں جی، کوئی بندہ کہے نا کوئی اچھا کام کرو تو ہم کہتے ہیں جی ہم شروع کریں گے، مطلب ہم یہ کہتے ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ کہ ہم کریں گے، ہمارا ذہن ہے، ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے، ہم کریں گے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ جب تک آپ نے کرنا ہے تو آج سے آغاز کرنا ہے، ابھی اسی وقت سے آپ ابھی اٹھیں، وضو کریں اور جون سی نماز کا وقت ہے آج سے آغاز کریں۔ یہ مت سوچیں کہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا، تو کیا ہوگا، وقت آ جائے گا ملک الموت، آ جائیں گے جناب اسرائیل علیہ السلام، آ جائے گا ہمارا وہ ٹائم جہاں ہم نے اس کے پاس جانا ہے، تو ہم نامہ مال اسی طرح بالکل اس خالی ٹوکری کی طرح لے کے جائیں گے۔ تو اس وقت ہم کہیں گے جی ہم تو پہلے اس سے، کیونکہ ہمیں دوبارہ تو چانس ملنے والا نہیں ہے کہ ہم دوبارہ، تو زندگی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ جو ہمارے اندر غلط فہمی ہے نا کہ ہم اب نہیں کریں گے تو پھر وقت ملے گا، ایسا نہیں وہاں پہ ہونے والا، بالکل نہیں ہونے والا۔ کبھی سورۃ یاسین کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا سارا، جب وہ کہے گا نا کہ مجرم ایک طرف ہو جائیں، لگ پتہ جائے گا ہم کو۔ ہماری یہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی جانیں ہیں نا، جو گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتی، اور ہم 100 پاپڑ بیلتے ہیں اس کو بچاؤ کرنے کے لیے، تو یہ بالکل یہ وہاں پہ آ کے نا، تو ہماری وہاں پہ والدین بھی نہیں آپ کو پہچانیں گے، ہمارے والدین نہیں تب کہیں گے کہ میں ان کے سر پہ ہوں، ان کی تکلیف مجھے دے دے، وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہونے والا ہے دوستو۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، خدا را اپنی نیو جنریشن کو اس طرف لے کے آئیں، خدا را ان کو مسلح پہ لائیں۔ اور سب سے جو ہمارا المیہ، سب سے برا المیہ کیا ہے، جو بچہ تھوڑے سے پیسے کما رہا ہے اس سے تو پورا گھر ڈر رہا ہے، کیا جی وہ اس کو اٹھانا نہیں جی، وہ تھکا ہوتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا، وہ بالکل جو کر رہا ہے جی وہ تھکا ہوتا ہے، وہ ہمارا گھر چلا، خدا را اس کی بیچارے پہ، اس کے حال پہ رحم فرمائیں، اور اس کو بھی آپ کہیں کہ وہ مصلے پہ جائے، آپ اس کے اگر دوست ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس سے پیار ہے، تو خدا را اس کو اس آگ سے بچائیں جو بہت خطرناک ہے، اس کو ریلائز کروائیں۔ آپ اس پہ پردے ڈال رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں کچھ دے رہا ہے، خدا را اس بیچارے کے ساتھ، وہ آپ سے دوستی، وہ آپ کے ساتھ رشتہ نبھا رہا ہے نا، تو آپ بھی اس کے ساتھ رشتہ نبھائیں، اس کو لائیں مصلے پہ، اس کو کہیں کہ سجدہ کرو اس کا، کیونکہ اس کے ایک ایک سجدے کا حساب ہونے والا ہے۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کو یاد نہیں، اس سے محبت نہیں، اور نعمتوں سے محبت ہے، نعمتوں والے سے نہیں ہے، ہمارا اور پھر غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، ہم بھی انہی کی طرح کھا رہے ہیں، پھر بالکل ہم انہی کی طرح کھا رہے ہیں، بالکل ہم بھی جانوروں سے بدتر ہیں، اگر ہم نعمتیں دینے والے کو یاد نہیں نہ کر رہے، اگر ہمیں اس سے محبت نہیں ہے،
دیکھیں ہمارے نوجوانوں کا کیا المیہ ہے کہ ہم حسن جس نے دیا ہوا اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، اور جو حسن والا ہے اس کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہے۔ ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز سے محبت کر رہے ہیں جو اس نے بنائی ہوئی ہے، اور جس نے بنائی ہے اس طرف جا نہیں رہے۔ مالک کی طرف آؤ، بنانے والے کو تلاش کرو، بنانے والے سے محبت کرو، دینے والے سے محبت بنتی ہے۔ اس طرح ہم ٹھیک ہوں گے، ایسے نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک ہمیں محبت اس ذات سے نہیں نہ ہوگی جس ذات نے ہمیں بنایا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق کل ہے، وہ رازق کل ہے، وہ مختار کل ہے، وہ ہماری تقدیر پہ، ہمارے نصیب پہ، ہمارے مقدر پہ، ہمارے بخت پہ، ہمارے رزق پہ قادر ہے۔ وہ ایک لمحے میں ہماری کہانی بدل سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اس سے جڑیں، اس سے محبت کریں، اس کی معرفت مانگیں، اس سے قربت میں آئیں، اس کو سجدہ کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی طرف دھیان دیں، اس کی کتاب کو پڑھیں۔ یہ خط ہے ہمارے پاس اس کا، حضور کا زندہ جاوید معجزہ موجود ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں۔ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، خدا رہا اس کو سمجھیں، اس کو اپنے رب کا پیغام سمجھ کے پڑھیں۔ آپ اپنے رب سے بات کریں گے، اس کی بات سنیں۔ بات اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور خدا را اس اچھی بات کو ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ اللہ حافظ۔